الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن
عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول والذين معهم أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشی بابا سے بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام شناخوان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے گا. معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پچھلے جمعے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دی باہمی محبت دے بارے قرآن دی نصوص قطعیہ اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کی سی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت دیاں مثالاں پیش کی دیا سن. میں گزارش کی تھی کہ اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اہل بیت کرام دی محبت دیاں مثالاں میں پیش کراں. اور جدوں میں مطالعہ کیتا تے مینوں یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اور مثالاں مل گئیں. تو میں انہاں وچوں
پیش کرنا حضرت اما عائشہ صدیقہ ام المومنین صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب فرما دیا نے میں گھر وچ سا میرے ابو جی میرے کول نے دروازہ کھٹ گیا پوچھا کون ہے جواب آیا میں علی آیا سارے بولو نا بابا سے بولا کون آیا علی رضی اللہ تعالی دروازہ کھولے آگے آپ اندر تشریف لے آئے فرماتیاں نے میرے ابا جان دے کول آ کے بیٹھ گئے جدو بیٹھے نا میں مشاہدہ کر رہی ہوں اور میں تکنیاں پئی ویدیاں پئی کہ میرے ابا جی بغیر اکھ چمکے ہو جنہوں آدھے نے ٹکٹکی بن کے ویکھنا اس طرح حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ ویندے رکھے بس ویندے کی نے ویکھی آ رہے ویکھی ہوندے رکھے فرما دیا کافی دیر گزر گئی سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تشریف لے گئے انہوں نے جان کے بعد میں اس کیتا ابا جی اگے بھی تساں ویکھیا ہوئے پر اج خیر سی اجلی محبت نہ انہیں غور نہ ٹکٹکی بن کے بغیر پلک چپکے ہو تسی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رخ انور ویندے سو گئے آپ نے فرمایا بیٹا میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل کیا کرتا سا آئے ہائے ہائے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل کیا کرتا سا ابا جی ہو کی فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الہ وجہ علی عبادت کہ کائنات والے ہو میرے علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے میرے علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے میں تے ٹکٹکی بن کے علی پاک دا چہرہ ویکھ کے عبادت پیا کرتا سا اور ایک کام وہ ہے جڑا میرے آقا کیتا بھی تے دسیا بھی ایک حوالہ میں پیش کیتے ہیں اور اے جڑی حدیث ہے نا نظر الہ وجہ علی جن عبادتوں یہ بہت ساری کتاباں چھے مستدرک امام حاکم اندر الجامع الصغیر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فیض القدیر التحسیر السراج المنیر کافی کتاباں میں کنز العمال امام مفتی ہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی تک فرمائی بے شمار کتاباں النظر الہ بعض روایتہ دے الفاظ نے النظر الہ علیشن عبادت میرے علی نو ویکھنا عبادت بولے تو صحیح میرے علی نو ویکھنا عبادت ہے کہ بعض روایتہ میں کی ہے النظر الہ وجہ علیشن عبادت میرے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے اے وے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مولا علی نال محبت ہون حضرت علی پاک دی محبت دسان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال غزوہ بدر ختم ہو گیا کسے ویلے حضرت علی پاک نے اپنے بیلیاں نو پوچھیا دسو سارے نالو بہادر کون ہے سارے نالو بہادر کون ہے جنہیں بیٹھے سارے کہنے لگے علی پاک تسی بہادر ہو علی پاک تسی
بہادرو شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار بارڈر سے بیٹھی ہوتی انہیں دے بارے میں یہ نہ آخر موٹی نے ذمہ داری قبول کر لی یہ چیزیں بھی ذکر سننے آتی میرے کو ہو کے کہ یہ میں نہیں ڈرے ایڈے ایڈے جوان تجھے ماشاءاللہ وہ 65 والے جوان دے سن 65 ہوں ممی ڈیڈی سسٹم ہوں تو جوانی کیوں نہیں آئی کوئی جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دوست احباب کہنے لگے جناب علی امیر المومنین علی بدر منیر علی نبی دا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم تسی بہادر ہو سارنا زیادہ بہادر ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے غلام نے انہاں سارے بچوں شیر خدا تسی ہو بولو شیر خدا تسی ہو اللہ دے شیر تسی ہو کسے میدان اندر ہرے نہیں غزوہ خیبر دے ویلے تواڈے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا اور فرمایا کل میں جھنڈا اس شخصیت نو دیاں گا جدے ہاتھ تے اللہ سانو قلعہ خیبر دی فتح عطا فرما دے گا مرحبا ٹکر لئیے تے تساں لئیے عمر بن عبد ود نہ لڑے ہو تے تسی لڑے ہو اور کوئی نہیں لڑن واسطے تیار ہویا اس تو ثابت ہونا ہے بیا اے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تسی سارے بہادر ہو آپ نے فرمایا نا اپنے جملے واپس لا لو بہادر میں نہیں بہادر تے ابو بکر صدیق نکلے نے اللہ اکبر بہادر میں نہیں بہادر تے ابو بکر صدیق نکلے نے حضوروں کے میں فرمایا غزوہ بدر پہ ہوندا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایک جگہ عریش اس جگہ دا نام سی عریش وہ چھپر نما جگہ تیار کی دی گئی سی کہ میرے آقا فوج دے کمانڈر نے ایتھے رہن تاکہ محافظت ہو سکے کہ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جڑا ایتھے میرا پیرا دوے گا کون ہے جڑا اس عریش دے مقام تے میرا پیرا دوے گا کوئی تیار نہیں ہویا پیرا دین واسطے یارے غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق نے تلوار لے کے میرے آقا دے سجے کھڑے ہو گئے نے عرض کرتے نے مازاد دے کا جلوا لیا کائنات دے کسے کافر اندر ایک طاقت نہیں تواڈے نیڑے آ سکے جنہ چر صدیق زندہ ہے تواڈا وال بھی کوئی منگا نہیں کر سکتا فرمایا بہادر علی نہیں جے بہادر تے ابو بکر صدیق نے اس واسطے میں نعرہ لانا ہونا صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے مل کے ذرا بابا سے بلند کو یاد ہو جانا چاہیے صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے صدیق ماشاءاللہ صدیق صداقت کا صدیق صداقت کا انمول صدیق صداقت کا
انشاءاللہ قبر و حشر وچ بھی یہ ہوئی نعرہ لاؤ کیڑا نعرہ صدیق کا دل کو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق کا دل کو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق کا دل کو میرے آقا حوض کوثر دا نام سنیا بولو تو صحیح حوض کوثر دا نام تو سنیا انشاءاللہ جام بھی پیا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہو پیئیں گے جام انشاءاللہ تو ساڑھے واسطے چار کنارے ہو گئے ایک کنارے تے میرے آقا نے ابو بکر صدیق نو بایا ہونا ایک تے عمر فاروق نو بایا ہونا ایک تے عثمان غنی نو تے ایک تے مولا مرتضیٰ نو بٹھایا ہونا جڑا جڑا تواڈے منن والا ہوندا نے نو پیائی آ تے جے صرف کوئی آ کے علی علی دوجے نہیں تے علی پاک نے انہاں نہیں دینا جڑا اون دے یاراں دی مخالفت کردا ہوئے گا والی نہیں پیدا میں پیلے تو پیلے جو میں روایت پیش کر دی تھی نا میرے آقا فرمایا کہ علی انہوں جنت کا ٹکٹ نہ دیں گے تو دل وچ میرے یار صدیق دا پیار نہ ہو نہیں لبنا تے جدو ایسا نعرہ لا دیا جانا ہے صدیق کا دل کو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق کا دل کو میرے آقا کا مدینہ ہے جناب تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک فرماتے نے پہ یہ لوگوں سارے نالوں بہادر تیارے غارِ مصطفیٰ ایک شان میں مولا علی دی زبانی حضرت ابو بکر صدیق دی اور پیش کر غزوہ بدر غزوہ بدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود راوی نے اس حدیث دے فرمایا علی جبریل دے نال اس ویلے ابو بکر صدیق دے نال اس ویلے جبریل علیہ السلام اور تیرے نال اس ویلے میکائیل علیہ السلام نے تیرے نال اس ویلے ایک غزوہ بدر دی گل میکائیل علیہ السلام نے علی پاک فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبریل کو پوچھے ہے کہ جبریل میرے نال ہجرت کون کرے گا حالانکہ ہجرت پہلے ہو چکی شان ہون ظاہر ہو رہی ہجرت پہلے ہو گئی شان ہون واضح ہوتی ہے کون کرے گا میرے نال ہجرت میں جبریل نے پوچھے تے جبریل نے دسیا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی اس حدیث تے علی پاک نے سرکار فرماندے نے میں جبریل کو پوچھیا سی تے جبریل نے دسیا سی مازاق دے کاجل والیا تواڈے نال ہجرت ابو بکر صدیق کرنگے میرا یہ نہیں آکھیا کہ تواڈا ہجرت ابو بکر کرے گا نہیں ابو بکر صدیق علی پاک فرماتے نے او دن تو لے کے ابو بکر نو سارے صدیق ہی آکھن لگ پے ابو بکر نو سارے صدیق کہنے لگ پے کیڑے دن تو بولو کیڑے دن تو جس دن میرے آقا نے پوچھیا سی کہ میرا ہجرت کون کرے گا ابو بکر صدیق کرنگے اس دن تو لے کے سارے ابو بکر صدیق کی کہنے لگ پہ راوی کون نے حضرت علی پاک تے جے انہاں دی آپس میں نفرت ہوندی تے کدی یہ حدیث دس دے علی پاک بولو تو صحیح کدی واضح کر دے کدی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دے انہاں سنا کے دسیا لوگوں کسے دے پیچھے نہ لگیا جے گل ساڈی ہوئی منیا جے ساڈی کوئی نفرت نہیں ہے ساڈی کوئی نفرت نہیں آپس میں پیار ہی پیار ہے محبت ہی محبت ہے
اللہ اکبر. ہون راوی نے حضرت ابو بکر صدیق تے شان اینا دی. اے راوی حضرت علی پاک سن تے شان تاجدار صداقت دی. ہون راوی نے حضرت ابو بکر صدیق تے شان اہل بیت کرام دی. حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک جگہ تے میں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی کمان سی. وہ تیر کمان نہیں ہوتا، عربی کمان. وہ ہند دیاں کمانا ہو سن تے عرب دیاں کمانا ہو سن. قوسین دا فرق سی، قوس دا فرق سی، ڈیزائننگ دا فرق سی. فرماندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ لگایا. ایک خیمہ لگایا. خیمے دے اندر کون ہے؟ ذرا جاگے. خیمے کے اندر کون ہے؟ حضرت یار غار فرماندے نے خیمے دے وچ ایک حضرت علی پاک، ایک سیدہ زہرا پاک، ایک مولا حسن تے ایک مولا حسین نے. اے خیمے تے خیمے دے تھلے اے چار ہستیاں. میں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے باہر. ابو بکر صدیق فرماندے نے میں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے باہر اے چارے خیمے دے اندر ہیں. تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ویلے اعلان فرمایا اے عربی کمان دے نال میرے آقا ٹیک لگا کے کھڑے نے. آپ نے ارشاد فرمایا اے خدا دی خدائی چ وسن والے اے اہل ایمان اور اے اہل کائنات یاد رکھیا جے جڑا خیمے وال میرے آقا اشارہ کیتا فرمایا جڑا انہاں نال اہل خیمہ نال پیار کردا ہوئے گا او میرے مصطفیٰ نال ہی پیار کرنا ہوئے گا. جڑا انہاں نال لڑدا ہوئے گا او میرے نال لڑدا ہوئے گا. جدی انہاں نال صلح ہوئے گی تے محمد دی انہاں نال صلح ہوئے گی. جدی انہاں نال صلح ہے او دی میرے نال صلح ہے. جدی انہاں نال لڑائی ہے او دی میرے نال لڑائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ایک گل واضح کر دیتی ہے عظمت آل نبی طول نہ جانا لوگو. عظمت آل نبی طول نہ جانا. جدا جدا یہ ہوئی ایمان ہے جڑی میں حدیث پیش کی تھی. ہاں بھئی سارے فضا ذرا مسجد دی گونج ہے. مل کے ذرا کہہ دو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. جنہ دی انہاں نال صلح انہاں دی میں محمد نہ صلح. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. عظمت جنہ دی انہاں نال لڑائی ہے انہاں دی میں محمد نال لڑائی ہے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. عظمت عظمت آل نبی عظمت آل نبی عظمت آل نبی عظمت آل عظمت آل نبی عظمت آل عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. عظمت کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عظمت
نوے عظمت بھولنا عظمت آل نبی بھولنا جانا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں اور دیکھنا غیر کی دیکھنا غیر کی دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں کدی گل پیچھے نہ لگے آئے جڑیاں بیان کی دیا جا رہی ہیں اللہ کا قرآن رحمہ بینہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اور صحابہ دی انہاں دے نال محبت انہاں دی صحابہ دا محبت وہ چیزاں نے جڑیاں اسلام دا تے ایمان دا نچوڑ نے انہاں تو ہٹ کے کوئی گل کرے وہ گل جھوٹھی آ سچی گل ہے یا جڑی اللہ دے قرآن نے دسی ہے تے مصطفیٰ دے فرمان نے دسی اللہ اکبر خلیفہ بنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک بری بھی نہیں آکھا کہ غلط ہے اپنی بگانیاں کتاب ایک دفعہ بھی نہیں کیا کہ میں نہیں مان رہا ایک بری نہیں آکھا 1400 کئی سال بعد کوئی آکھے تو بکری گا اس قرون اولا وچ جیڑی قرن سب تو اعلیٰ قرن ہے زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری مسلح امامت حضرت یار خار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد کیتا گیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نے حکم دیو میرے غلاماں نے صحابہ نے نماز پڑھائے تو لوگوں پوچھے علی پاک تسی بھی اتفاق کر دے ہو جڑا قوم نے اتفاق کیتا ہے آپ نے فرمایا کہ مسلح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دے دیتا سی تے اسلام دا اہم ترین ستون جڑا وہ نماز ہے تے جدو اہم ترین ستون ابو بکر دے حوالے کر دیتا گیا تو پھر یہ خلافت یہ بھی ابو بکر صدیق کا حصہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علی المرتضیٰ کا تلوار نکی اس موقع پہ نہ کرنا مقابلے کے لیے صدیق کے سامنے نہ آنا حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ حق ہونے کی دلیل ہے حضرت عمر فاروق کے مقابلے میں علی کا نہ آنا خلیفہ حق ہونے کی دلیل ہے حضرت عثمان غنی کے مقابلے میں علی پاک کا تلوار نکی لے کے سامنے لڑائی کے لیے نہ آنا یہ حضرت عثمان غنی کے خلیفہ حق ہونے کی دلیل ہے جیدہ پتر بھائی صاحب نے لشکر نہ میدان کربلا ٹکر لے سکتا ہے یہ تو صرف ابو بکر صدیق سے یہ تو صرف عمر فاروق سے یہ تو صرف عثمان غنی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ جی وہ جان کے چوپ رہے میں کہا پھر شیر خدا تے کوئی نہ ہو یہ شیر بھی جان کے چوپ رہی ہے پھر تسا علی کو سمجھے ہی کوئی نہیں بھی علی کون ہے یہ جان کے چوپ رہے آؤ میں دس دینا علی پاک کون ہے علی شیر خدا تے شجاعت ناز کر دیئے ہے ذوق بس مولا علی والے بن کے پڑے علی شیر
شجاعت ناز کر دیے علی شیر خدا نے شجاعت ناز علی شیر خدا نے شجاعت ناز کر دیے فدا اسلام ہندائے شہادت ناز کر دیے فدا اسلام فدا اسلام ہندائے شہادت ناز فدا شہادت ناز کر دیے یہ ہیں خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توصیف کرنے والے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جن کو مسلح اپنی ساری زندگی میں میرے آقا نے دے دیا ہے وہ پہلے بھی ہمارے امام تھے اب بھی ہمارے امام ہیں نماز میں بھی امام اور خلافت میں بھی امام ہیں اب سنیے ایک بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب تو پہلا مسجد وچ چراغ جلایا کس ہستی نے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں مسجد نبوی شریفہ وچ سب تو پہلا دیوا انہاں ماریا چلو تساں صرف سبحان اللہ یا کہ انہاں بال دیتا ساڈے تو تسی تو بلو لا کے لے جاندے ساڈے تو قوم کہندی جنازہ پڑھدے جوتیاں چوک کے لے گئے مسجدوں بلو لا کے لے گئے تے پھر آکھیا کہ میرے پکھے دی ہوا ضرور نہیں ہے مسجدوں لایا یہ دی ہوا برکت والی ہے کئی اینج دے بھی دریدہ دان ہوندے نے مسیتوں پکھا لا کے وہ تو پرچی رکھ کے کون جاندے میرا تو میرے رب دا معاملہ کیڑا تہاڈا گھر ہے رب دا گھر ہے میں جانا میرا رب جانے میرے مگر نہ ہوئے اینج بھی جاج سب تو پہلا مسجد نبوی شریفہ وچ دیوا کنے بالیا ہن تسی نہ بھول گئے ہو مہنگائی بڑی ہے کی کریے نام بھول جاندا بندے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیوا بالے اور سب تو پہلا ماہ رمضان المبارک وچ مسجداں وچ چراغاں کنے کرایا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کہتے سبحان اللہ اور اونچا بولیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید مصطفیٰ اور مراد مصطفیٰ آپ نے سب سے پہلے یہ مسجد میں چراغ کیا مسجد کو سجایا اور صرف مدینہ منورہ میں نہیں آپ نے 25 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہر علاقے میں اعلان کروا دیا گورنر کو خط لکھ دیا پیغام بھیج دیا قاصد بھیجے کہ رمضان المبارک آئے تو یکم سے لے کر 29 تک مسیتاں چراغا رہنا چاہیے رونکاں لگیاں رہن رب دیاں کرم وچ بولو تے صحیح
توجہ ہے جی؟ ہن سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دیوے بڑوا دیتے مسیتاں وچ، چراغاں کر چھڑیا مسیتاں وچ. حضرت علی پاک نو چنگا لگا کہ نہیں لگا؟ میں ایک کام کراں جیڑا میرے نال نفرت رکھدا ہوئے گا وہ جا کے گا نہ لے ایویں کیتا پاویں میں قرآن ہی چھپوا کے مسیتے رکھ چھڑ. جیڑا میرا نال نفرت رکھن والا ہے لے کے تھوڑے قرآن پیش انہیں کوئی نواں کام تے نہیں نہ کیتا. تے جیڑا میرے نال محبت رکھن والا ہوئے گا وہ آکھے گا جی اللہ تھوڑی عمر دراز کرے، اللہ تو ہور ہمت توفیق دے دین دیاں برکتاں نصیب کرائے، تو انہوں صحت دے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کرے، توڑے ماپیاں دا سایہ اے دعاواں دے گا. کیوں؟ یہ بالکل انجی ہے کہ محفل تے جائیے نا جا کے کھانا کھائیے، جس میری اس نیک ماں بہن بیٹی جن نے کھانا بنایا ہوتا ہے اسی ہوتے بیٹھ کے دعا کرنے یا اللہ دے نصیب اچھے کری، کھانا بڑا اچھا بنایا ہے، بڑا اچھا کھانا ہے. تے بول ایک سڑیل بیٹھا ہو گیا آکھے گا لے آئیں دے تے کہیں بنا لیں گے. ساڑھی گل ہوئے گی محبت دی، وہ دی گل ہوئے گی ساڑھے دی نفرت دی، لے آئیں دے تے کہیں بنا لیں گے. ایک گل کا دی حضرت عمر فاروق نے چراغا کروایا تے جے علی پاک سڑ دے ہوندے نعوذ باللہ من ذالک یا نفرت ہوندی عمر پاک دی دل وچ انہاں پھر تعریف کرنی سی. بولو تے صحیح، تعریف نہیں سی کرنی. لیکن میں پیش کرنا کہ حضرت علی پاک نے اپنے دور خلافت حضرت عمر پاک کی تعریف کی تھی، اس تو پہلے بھی کی تھی بعد میں بھی کی تھی. ان پہلے حوالہ سن لو تاکہ میں تو انہوں سکھا طریقے نہ ایک گل جڑی ہے نا میں دس سکا. میں جنہ کتابوں دے والے دین لگا میرے کتاب خانے میں موجود ہے. مسند الفروق حضرت امام ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253. فضائل رمضان حضرت امام ابن ابی الدنیا رحمت اللہ تعالی حدیث نمبر 3. مختصر قیام اللیل حضرت امام مروزی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 8. الترغیب الترہیب امام اصفہانی ابو القاسم اصفہانی جلد نمبر 2 صفحہ 368. المنتقى من منہاج السنہ امام صحبی رحمت اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 543. تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 109. ایک کتاب امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دی اسد الغابہ فی معرفت صحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 452. الریاض النقرہ امام محب الطبری رحمت اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266. مجالس الابرار صفحہ نمبر 232. عمر بن الخطاب محدث ابن چوتھی رحمت اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 51. تنبیہ الغافلین صفحہ نمبر 281. فتاوی النابلسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 642. تہذیب الاسماء واللغات امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 397. تاریخ دمشق 80 جلدہ دی کتاب جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 280. کنز العمار امام مفتی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث نمبر 3472. التمہید امام ابن عبد البر مالکی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 119. پتہ نہیں کتنے حوالے میں تم دے کے دس دیتے. جس ویلے رمضان المبارک وچ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جے تسا سست ہو گیا میری گل سنی نا تے پھر کم خراب ہو گیا. پھر میں تمہوں 4 بجے تک نہیں چھڑنا. جنہیں میں محنت اس حدیث تے کیتی ہے نا جے تسی سست ہو گئے یا توجہ نہ سنیا تے پھر توجہ نہ سننے دا کی معنی ہوتا بلا یہ سبحان اللہ. بات کو سنیے پہلے پھر ایمان تازہ کرے اور پھر اللہ کی توفیق سے بولے اور کہہ دے صحابہ میں نفرت نہیں تھی، ان کا آپس میں پیار ہی پیار تھا. اتنے حوالوں کے بعد میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. حدیث سنیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بولیے سبحان اللہ. تاجدار حضرتا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی جد اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر تے ساڈا پیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جدو ماہ رمضان مبارک وچ مسیتاں سجیاں ویندے سن رمضان المبارک دے مہینے وچ جدو مسیتاں سجیاں ویکھنیاں تے اس ویلے آپ نے کرنی دعا کی آخنا یا اللہ عمر دی قبر نو انج روشن کر دے جیویں عمر نے تیرے گھر روشن کیتے ہوئے نسبت مصطفیٰ زندہ باد حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں نے دیکھنا ماہ رمضان المبارک وچ رب دے گھر سجے ویکھنے بولیے نا بولیے رب دے گھر سجے ویکھنے چراغا ہوندیاں ویکھنا میں تو آکھاں گا جتنے اپنے اپنے محلیاں چ اوندے ہو توفیق اللہ کو منگو اپنے اپنے محلے دی مسجد یکم رمضان المبارک کو لے کے 29 تک چراغا کریا کرو تاکہ عمر پاک دی عطا پوری ہو جائے کہ علی پاک دی دعا ساڈے واسطے ہو جائے یکم تو لے کے 29 تک سجایا کرو رب دے اگر اسے بہانے علی پاک دی دعا ساڈے نامے آ جائے گی تے ساڈیاں قبراں روشن ہو جائے گی اور دے ساڑھے کو ہے بھی کوئی نہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ اسے واسطے فرما گئے فرماندنی لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے چراغ میں
چراغ لحد میں لہداں دے قبر لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھے کیوں لے کے چلے ہیں اس واسطے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر پہ میرے مدعو کی وجہ نہ لگے بڑی روشن علی پاک نے دعا کر کے دسیا ہے میں دعا کرنا پیا یا اللہ جے میں عمر میں تیری گھر جڑے نے روشن دے منور کیتے ہوئے نے اس طریقے نال میں علی دعا کرنا پیا یا اللہ عمر دی قبر نور والا نور کر دے تاکہ پتہ لگ جائے کوئی نفرت نہیں سی کوئی بگاڑ نہیں سی تے تو جائے پتہ لگ جائے تسی بھی یکم تو لے کے 29 رمضان المبارک اللہ دے گھر سجایا کرو چراغ کریا کرو اللہ اے مت کسے دے ذہن وچ آوے فضول خرچی ہے کی بین سنا دے نے فضول خرچی فضول اندر فضول خرچی ہے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے آکھیا جناب ہے تساں اینی چراغاں کر دیتی مسجد تے فضول خرچی ہے وہ کہن جملہ پتہ کی روایت تک انہاں کہ لا خیرہ فی الاسراف جناب فضول خرچی وچ کوئی بھلائی نہیں ہے حضرت عمر پاک نے یہ جملہ الٹا کر کے انہوں نے فٹ کیا حضرت عمر پاک نے فرمایا لا اسراف فی الخیر چنگے کام میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ اللہ کا قرآن سچ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے اور صحابہ کی آپس میں اہل بیت کی